اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ صبر اور استغفار کے ذریعے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، دروازے بند ہیں، دعائیں جیسے سنی ہی نہیں جا رہیں۔ لیکن بس وہ لمحہ ہی اصل امتحان ہوتا ہے، وہی لمحہ جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ اسے بہتر سے بہترین عطا کر سکے۔ 5 اکتوبر کی شام 3:45 ہمارے گھر آگ لگ گئی، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے خود یہ بات اپنی زندگی میں محسوس کی، ایسے وقت میں جب سب کچھ بکھر گیا تھا، دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، حوصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس ٹائم بس میرے منہ پر ایک ہی لفظ آ رہا تھا، استغفر اللہ، اور وہی لفظ میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میں ہر طرف سے پریشان تھی، کام بنتے بنتے رک جاتے تھے، دعائیں جیسے دروازوں سے واپس پلٹ آتی تھیں، اور دل میں صرف ایک احساس رہ گیا تھا، مایوسی، اور صرف مایوسی۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی تھی، سوچتی تھی کہ آخر کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیا میں دعا نہیں مانگ رہی؟ کیا میرا ایمان کمزور ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بس اس طرح کے سوال میرے دل میں آتے تھے۔ بس جب ہمارے گھر بھی آگ لگی نا، تو میرے دل سے ایک آواز آئی کہ تم نے تھکنا نہیں ہے، تم نے ہارنا نہیں ہے، بس تم نے استغفار پڑھنا ہے، دیکھنا تمہارے کام کس طرح سے آسان ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں، بس اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے اسی وقت دل ہی دل میں کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور میں نے استغفر اللہ دل سے پڑھنا شروع کیا۔ جب بھی میں تسبیح پڑھتی تو میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ پہلے تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے استغفر اللہ کا ورد شروع کیا تو میرا دل بہت ہلکا ہو گیا، یوں لگا جیسے میرے دل پر جمی ہوئی دھول صاف ہو رہی ہے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اس کے اندر دل کا سکون بھی چھپا ہے۔ میرے پاس ایک یہ چھوٹی منی واشنگ مشین ہے، کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، باہر کام ہو رہا تھا، اور میں اپنے روم کے واش روم میں یہ چھوٹی سی مشین لگائی ہے، اور یہاں ہی میں کپڑے واش کر رہی ہوں۔ یہ منی واشنگ مشین میرے پاس تقریباً 14 سال سے ہے، جب میری بیٹی چھوٹی سی تھی تب سے میرے پاس ہے، اور میں اس کی بہت کیئر کرتی ہوں، اور جب بھی میرا دل کرتا ہے کپڑے زیادہ جمع ہوئے ہوں تو اکثر میں اسے کمرے کے واش روم میں لگا لیتی ہوں، کبھی کچن میں کام کر رہی ہوں تو کچن میں بھی لگا لیتی ہوں۔ دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ میرے کافی سارے کپڑے واش کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے بچے چھوٹے تھے تو میں بس اپنے روم میں ہی لگا لیتی تھی، پاس بچے کھیلتے رہتے تھے، اور پاس ہی میں واشنگ مشین لگا کر اپنے کپڑے واش کر لیتی تھی۔ بس آج بھی ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی مشین نے میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ بڑی مشینیں میری جل گئی تھی اور میرے کافی کپڑے جمع ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اسی مشین کو لگا کر میں اپنے سارے کپڑے واش کر لیتی ہوں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ استغفر اللہ کے بارے میں۔ جب میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف میرے دل کو سکون آیا، بلکہ میرے حالات بھی بدلنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دل پر سکون کا مرہم رکھ دیا ہو۔ پہلے میں 3-4 دن بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو جو مجھے بے چینی تھی وہ میری اطمینان میں بدل گئی۔ جہاں پہلے میں بہت دکھی تھی بس میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ استغفار رزق میں اضافہ کرتا ہے اور دلوں کو سکون دیتا ہے، لیکن جب خود پر یہ حقیقت دیکھی تو یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ گھر میں آگ لگ کر بہت چیزیں جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری اور بچوں کی جان بچا لی۔ بس وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دنیا ہی تھم گئی ہو، آنکھوں کے سامنے محنت کی کمائی ختم ہوتی دیکھتے ہوئے مجھے بہت صدمہ ہوا تھا۔ میں بے اختیار زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ بس اس ٹائم میرے دل سے نکلا استغفر اللہ، اور ایک قرآن کی بہت پیاری سی آیت میری زبان پر رواں ہو گئی، ربی انی مغلوب فانتصر،
اے میرے رب میں بے بس ہوں، بس تو ہی میری مدد فرما۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ سب اللہ کی رضا سے ہوا ہے نا، تو ہم بھی رب کی رضا میں راضی ہیں، تو اس میں یقیناً کوئی خیر ہی چھپی ہوگی۔ میں نے اسی دن ایک ارادہ کیا کہ میں شکایت نہیں کروں گی، بس میں استغفار پڑھتی رہوں گی۔ دن رات میں استغفار پڑھتی رہتی اور میری زبان پر یہ جاری رہتا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ ہر سجدے میں اللہ سے کہتی، یا رب اگر یہ آزمائش ہے میری اصلاح کے لیے ہے نا، تو مجھے ثابت قدم رکھ دے۔ پہلے کچھ دن تو میرے لیے بہت مشکل تھے، پھر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جو بالکل ناقابل یقین تھے۔ ہمارے گھر میں کام سٹارٹ ہو گیا۔ کالک اتنی زیادہ تھی کہ پورے گھر کی ہر چیز کالی ہو گئی۔ بیڈ شیٹ، صوفوں کے کور، کیبنٹس، الماریوں کے اندر پڑے کپڑے تک بالکل بلیک ہو چکے تھے۔ جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں نا، تو دراصل ہم اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، تو بھی میری طرف دیکھ لے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں نے دعا کی اور اللہ نے جو کر دکھایا وہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا۔ جو ہمارا گھر بہت زیادہ جل گیا تھا اور اب وہاں پر کام ہو رہا تھا، شروع میں تو بہت پریشانی آئی، لیکن 10 سے 12 دن گزرے اور 10 سے 12 دنوں کے اندر سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور اب میرا گھر صاف ہو رہا تھا۔ اور جب گھر کا کام کمپلیٹ ہوا نا، تو میرے دل کو بہت سکون آیا اور دل سے ایک بات ہی نکلی، اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اگر آگ نہ لگتی تو شاید میں کبھی اللہ کے اتنے قریب نہ ہو پاتی۔ اگر آگ نہ لگتی تو شاید اللہ میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا نہ کرتا، اور شاید میرے دل میں وہ سکون بھی نہ ہوتا جو استغفار کرنے سے آیا ہے۔ شاید میں کبھی استغفار کی طاقت کو سمجھ ہی نہ پاتی۔ اب میں جان چکی ہوں کہ استغفار صرف توبہ نہیں، بلکہ یہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ میں نے اپنی روزانہ کی روٹین میں یہ شامل کر لیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی کم از کم 100 مرتبہ میں استغفر اللہ لازمی پڑھتی ہوں۔ کام کرتے وقت اور رات کو سوتے وقت بھی میری زبان پر استغفر اللہ ہوتا ہے، اور ایک بہت پیاری سی آیت ہوتی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اور جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، تو دیکھیے اللہ پاک آپ کے لیے کہاں کہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ پورے دل کے یقین کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں۔ جب میں نے استغفر اللہ کو پورے دل کے ساتھ پڑھا نا، تو اب یقین کریں اللہ نے میری زندگی میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیں کہ جنہوں نے نہ صرف میرے حالات بدل دیے بلکہ میرا یقین بھی بہت مضبوط ہو گیا۔ پہلے میں ہر چیز کے لیے پریشان رہتی تھی، کب پیسے آئیں گے، کب میرا کام بنے گا، کب مجھے سکون ملے گا، لیکن اب دل میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میرے گھر کا جو اتنا نقصان ہوا، اتنا کچھ جل گیا، اب اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نہ صرف دیواریں نہیں تھیں بلکہ زندگی کا نظریہ بھی نیا ہو گیا تھا۔ میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب بھی دل گھبراتا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، زبان پر میرے ایک ہی لفظ ہوتا، استغفر اللہ۔ استغفار صرف انسان کی بخشش کے لیے نہیں بلکہ دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ جب آپ کو کوئی راہ نہ نظر آ رہی ہو تو استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کے لیے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ یہ سورہ نوح کی 10 سے 12 آیت کا میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کیا ہے۔ اور جب میں نے یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا نا، اس آیت کو میں نے سمجھا، تو یقین ہو گیا کہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔ اب میں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دینے والا تھا۔
جو چیز چلی گئی وہ میرے لیے نقصان نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اب کچھ نیا آنے والا ہے۔ اور واقعی جب میں نے شکر اور استغفار کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تو میرے لیے ہر دن آسان ہو گیا۔ جہاں پہلے راستے مجھے بند لگتے تھے وہاں اللہ نے میرے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ جس کام میں رکاوٹ تھی اللہ نے میرے اسی کام میں برکت ڈال دی۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ تو نے مجھ سے بہتر لے کر بہترین دیا، مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تیرا قرب عزیز ہے۔ اور یقین مانیں کہ اس کے بعد میرے دل کو ایسا سکون محسوس ہوا جیسے صدیوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ نہ کوئی غم باقی رہا اور نہ ہی کوئی ڈر، بس ایک یقین کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور وہ کبھی اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اور پریشانیاں نہیں ڈالتا۔ استغفار پڑھنے سے نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے بلکہ دل کے اندر کی گندگی، دکھ اور غم سب دھل جاتے ہیں۔ یہ لفظ دل کو صاف کر دیتا ہے، یہ لفظ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے توڑ نہیں سکتی۔ آج بھی جب میں یہ مشکل وقت یاد کرتی ہوں نا کہ جب ہمارے گھر میں آگ لگی تھی تو میرے دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اس نے مجھ سے وہ سب لیا جو وقتی تھا تاکہ مجھے وہ سب دے دے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سکون، دل کا اطمینان، اللہ پر یقین اور ایمان۔ اگر آپ بھی زندگی کے کسی بھی مشکل دور سے گزر رہے ہیں نا، اگر آپ کے دل میں بھی بے چینی ہے، اگر آپ کے حالات بھی آپ کے قابو میں نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، تو بس ایک کام کریں کہ بس استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ اور یہ بہت پیاری سی جو آیت ہے نا، ربی انی مغلوب فانتصر، جتنا بھی آپ کا دل کرتا ہے نا بس اپنی زبان پر استغفر اللہ اور ربی انی مغلوب فانتصر کا ورد رکھیں۔ پر ایک بات ہے، دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت محبت بھرے انداز میں پڑھنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو خاموشی میں بھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے نا تو دراصل وہ اللہ سے کہتا ہے، یا رب میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیری رحمت مجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بس میں اندر باہر چلتے پھرتے کام کرتے ہر وقت استغفر اللہ پڑھنے کو میں نے اپنا معمول بنا لیا، اور اس طرح میں ڈپریشن سے بھی نکل گئی۔ جب بھی میرے دل میں کوئی خیال آتا تو میں استغفر اللہ کہہ دیتی، اور پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ جن کاموں کے لیے میں مہینوں دعائیں کرتی تھی وہ کام دنوں میں ہونے لگے۔ یوں لگا جیسے اللہ کہہ رہا ہو، دیکھو میں نے تم سے بہتر لکھا تھا، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنا تھا۔ کبھی کبھی نا اللہ ہمیں کچھ لے کر جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور جب ہم پلٹتے ہیں نا تو خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے استغفر اللہ کہا جائے، دل سے توبہ کی جائے اور یقین رکھا جائے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ دیکھے گا نا کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے تو پھر وہ بھی آپ کی طرف پلٹ آئے گا، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور آپ کے دل کے سکون کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے، میری ویڈیو سے آپ کو کچھ موٹیویشن ملتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔